آج میرا موضوع ناظرین کرام مسئلہ امامت اور خلافت نہیں ہے، یعنی کیا حضرت ابوبکر امام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے بطور اقتداء مقتدی کے نماز پڑھی؟ گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اس امت کے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنی زندگی میں امام علی کو بلانا چاہتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، اس امت کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان تمام اختلافات کے اندر سب سے اہم جو اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت کے اوپر ہے۔ یعنی اس امت میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا جانشین کون ہے، خلیفہ کون ہے۔ خلافت بلا فصل کی بحثیں ہیں کہ رسول کے بعد بغیر کسی فصل کے اس امت کا رہنما اور خلیفہ کون ہے۔ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر صفحہ نمبر 51 کے اوپر، اردو میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں جو کہ علم الکلام کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے تصریح کے ساتھ کہ اس امت میں کسی بھی جھگڑے اور مسئلے کے اوپر اتنی زیادہ تلواریں نہیں چلائی گئیں جتنی کہ اس مسئلے کے اوپر ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، تاریخ کے تمام اوراق آپ کھنگال لیں، پڑھ لیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ امت مسلمہ میں سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے اور آپس میں جو تنازعات ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، اس میں اہم مسئلہ کیا ہے؟ اہم مسئلہ یہی آپ کو معلوم ہوگا کہ خلافت، رسول کے بعد خلیفہ کون ہے، خلافت بلا فصل کس کے پاس ہے، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اس امت کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو ہم نے اصول کچھ اور بنائے ہوئے، افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں جو علماء اہل سنت، اکابر اہل سنت نے جو اصول بنائے، ان اصولوں کو ہم نے اپنی عوام تک پہنچنے نہیں دیا، اور نعرے ہم کچھ اور لگاتے رہے، گفتگو کے اندر دعوے کچھ اور ہمارے ہوتے رہے، فضائل ہم کچھ اور سناتے رہے، لیکن اصل مسئلہ ہم نے اپنی عوام اہل سنت تک پہنچنے نہیں دیا، اور اسی لیے ہمارے لوگ پھر وہ اس تنگ ذہنی کا شکار ہوتے رہے۔ آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ عز و جل یہ مسئلہ نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور عام اہل سنت اور خاص اہل سنت سب پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے جسے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور سمجھایا نہیں کیا۔ آج میرا موضوع ناظرین کرام مسئلہ امامت اور خلافت نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل میں پھر کبھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنے آخری ایام کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ یعنی کیا حضرت ابوبکر امام ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے بطور اقتداء مقتدی کے نماز پڑھی؟ اور کیا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس شخص کی افضلیت مطلقہ ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا ایک شخص امام بن جائے، وہ امام اپنے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں ان سب سے افضل ہو جاتا ہے؟ اور کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پڑھائی؟ اگر یہ نماز پڑھائی ہے تو کیا اس سے ان کی خلافت پر دلیل لی جا سکتی ہے؟ اور اگر نہیں پڑھائی ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اسی موضوع کو انشاءاللہ آج ہم اہل سنت والجماعت کے اصح مصادر سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقین جانیں یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو آپ شروع سے آخر تک غور کے ساتھ دیکھیے گا کہ میں نے کبھی بھی شیعہ کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش نہیں کیے۔ قضیہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہ باتیں کہ جو ہمارے ہاں سنی بیان کرتے ہیں، جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے امام ہیں، امام الصحابہ ہیں، صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور رسول کی موجودگی کے اندر۔ دیکھیں، خلافت کے زمانے کی میں بات نہیں کر رہا،
کہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے نمازیں پڑھیں. بلا شک و شبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نمازیں پڑھائیں اور لوگوں نے پڑھی ہیں, لیکن رسول کی حیات کے اندر کیا رسول اللہ نے یہ حکم دیا کہ ابوبکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نمازیں پڑھائیں اور رسول اللہ نے خود آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ اسی لیے ہمارے ہاں اہل سنت کا ایک طبقہ, خاص طور پر واعظین محققین نہیں, یہ بیان کرتے ہیں جناب دیکھیں حضرت ابوبکر تو وہ ہیں کہ جن کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ نماز پڑھا اور آپ نے ان کی اقتداء کی ہے, اور صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. جسے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو لہٰذا وہ اس امت کے امام ہوئے اور مطلقاً امام ہوئے. تو ہمارے اہل سنت کے علماء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امام نماز بننے سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ آپ سارے امت کے اوپر خلیفہ ہیں. گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ میرے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اس امت کے, اور یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ سب سے افضل ہو گئے, حتیٰ کہ امام علی سے افضل ہو گئے, حتیٰ کہ آپ عشرہ مبشرہ سب سے, پیغمبر کے بعد اس امت میں علی الاطلاق سب سے افضل شخص وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کیونکہ آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا گیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس لفظ سے استدلال کر کے ہمارے ہاں تقریریں کی جاتی ہیں, بحثیں ہوتی ہیں, مناظرے ہوتے ہیں. آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے. آپ نے تو یہ گفتگو سنی ہی نہیں ہوگی, اس موضوع کو اس طرح اس پر ڈسکشن ہی آپ نے نہیں سنی ہوگی, کیونکہ ہمارے یہاں اس کو بیان نہیں کیا جاتا. اہل سنت کی کتابوں میں جو حدیث ہے اسے چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے موضوعات سے میرا مقصد کیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے جب بھی میں ان اختلافی مضامین پر گفتگو کرتا ہوں تو شاید وہ سمجھے, اور جس طرح کے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں کہ ان موضوعات پر بات کرنے سے کیا فائدہ ہے, لوگ تو چاند تک پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ, اور ہم ابھی تک ان مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں ان مسائل پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ اختلافات کیا ہیں. مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں, ایمانداری کے ساتھ جواب دیں. سنی شیعہ بحثوں کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں, کیا آپ کے معاشرے میں سنی شیعہ اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دیتے. کیا اس امت کے اندر تلواریں, جنگیں, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے, ایک دوسرے کو گمراہ کہنا, کیا ان مسائل کی وجہ سے ہے یا نہیں ہے؟ اور ان مسائل کے اندر اگر آپ کا جواب ہے کہ بالکل یہ اختلافات موجود ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, شیعہ کی تکفیر کی جاتی ہے, قتل و غارت گری ہوئی ہے, مسلمانوں کے اندر ان کی جمعیت منتشر ہے, متفرق ہے, تو پھر ان مسائل میں اہم مسئلہ کیا ہے؟ خلافت کا اور امامت کا. تو اسے سمجھا کیوں نہ جائے, اس پر بات کیوں نہ جائے؟ آپ یہ جھگڑے ختم کر دیں, مفتی ہمدرد ان موضوعات پر گفتگو ہی نہیں کرے گا. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ جناب اس امت میں سنی شیعہ مباحثے نہیں ہوں گے, سنی شیعہ جھگڑے نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو شیعہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی, تو پھر میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کروں گا. تو آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا, کیونکہ معلوم ہے کہ جناب اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں کیا ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کو جان سکیں, تاکہ یہ اختلافات, ان اختلافات کو اگر ہم ختم نہیں کر سکتے نا, تو اس میں جو شدت ہے تکفیر کی حد تک, اس تکفیر کا کم از کم خاتمہ ہو سکے, اور امت مسلمہ ایک دوسرے کو جان سکے کہ بھائی یہ علمی اختلافات ہیں, اور جس پر اگر شیعہ کوئی موقف ظاہر کرتے ہیں تو ہماری کتابوں کے اندر بھی وہ باتیں موجود ہیں. اور میں کسی کو خوش کرنے کے لیے موضوعات پر گفتگو نہیں کرتا کہ آپ سمجھیں کہ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں یا میں کسی اور کو. اللہ رب العزت ہمارے اس کام میں برکت نہ دے کہ اگر ہم ان کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوں. میں صرف اور صرف اس لیے ان موضوعات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں, اور قرآن مجید کا ہمیں یہ حکم ہے کہ قرآن کو بھی اگر ہم پڑھیں تو تدبر کے ساتھ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی جب تم پڑھو تو مجھ پہ بھی تدبر کرو. ایسا نہیں کہ بس اندھے ہو کر تم نے کہا کہ بس ہم ایمان لیں, نہیں, یقین کے ساتھ, پختگی کے ساتھ ایک ایک بات کو تمہارے پاس تدبر ہونا چاہیے
اسی لیے کہ جب قرآن ہمیں تدبر کا حکم دیتا ہے تو اسلامی تاریخ، اسلامی موضوعات جو اختلافات ہیں اس میں تو تدبر کرنا، غور و فکر کرنا ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جان سکے کہ اس امت کے مسائل کیا ہیں۔ بہرحال دوستو، موضوع کی جانب آتا ہوں میں۔ موضوع یہ ہے کہ خلافت کے بارے میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو پہلا اصول ہے، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ۔ پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس خلافت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نص نہیں کی ہے۔ یہ اہل سنت کا اصول ہے، شیعہ کا نہیں۔ شیعہ کے ہاں تو منصوص ہے، ائمہ منصوص ہے، خلافت منصوص ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ اہل سنت کا اصول میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، علماء کا، ایک عالم کی بات نہیں، سب کا اجماع ہے کہ اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اہل سنت جب شیعہ سے مناظرہ کرتے ہیں، انہیں جواب دیتے ہیں، تو ہم ان کے جو یہ عقیدہ ہے ائمہ کے منصوص ہونے کا، ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم منصوص باللا خلافت کو نہیں مانتے۔ اسی لیے نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اجماع نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں وفی هذا الحدیث دلیل ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، نہ امام علی علیہ السلام کو، نہ حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ اہل سنت کا اجماع ہے۔ کہتے ہیں وہو اجماع اہل السنہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہمارا اصول ہے، مگر جب ہمارے علماء اہل سنت اس خلافت کے مسئلے پر بیان کرتے ہیں تو استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ جناب مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیں۔ رسول اللہ نے اپنی مرض وصال کے اندر یہ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا، اور یہ روایت بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اب ایک طرف علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ جناب ہمارا یہ اجماع ہے کہ خلافت کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے، دوسری جانب ہم نماز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استدلال کس پہ کرتے ہیں؟ خلافت کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ پہلی خرابی جو ہمارے ہاں علماء اہل سنت کے جو اپنے اصول کو خلاف ورزی جب وہ کرتے ہیں تو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو آج کے اس موضوع میں آپ کے سامنے چند روایات پیش کروں گا جس سے اس فکر اور سوچ کا بطلان ثابت ہو جائے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس نماز سے ہمارے یہاں استدلال کرتے ہیں، در حقیقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز پڑھائی ہی نہیں ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھائی جس سے ہمارے ہاں استدلال کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ بالکل، آپ پہلی مرتبہ اس لیے سن رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تحقیق کی عادت نہیں ہے، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کی عادت ہمارے ہاں نہیں ہے، پھر ہمیں لڑا بھی دیا جاتا ہے، گمراہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اس بات کو میں تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کے اوپر کہ اگر ایک شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص اس کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا امام اپنے مقتدی سے افضل ہو جاتا ہے؟ اگر اس طرح ہے، اور ہمارے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، جو کہ نہیں پڑھائی، لیکن اگر میں مان لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ہے اور باقی نے ان کے پیچھے پڑھی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی، سارے صحابہ نے، تو اس طرح حضرت ابوبکر سب سے افضل ہو گئے، تو کیا اس سے نماز پڑھانے سے کوئی افضل ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے ان روایات کا جواب آپ سے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیگر صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہاں، رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب صحابہ نے، امام علی نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو لہٰذا حضرت ابوبکر سب سے افضل ہو گئے، تو پھر مجھے اس حدیث کا جواب دے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 952 کتاب الصلاۃ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز، عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے۔ تو مجھے بتائیں کیا عبد الرحمن ابن عوف، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کوئی اقتداء کر رہا ہوں یا پیچھے ہٹ گئے ہو، نہیں، حضرت ابوبکر کی روایت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول کو دیکھ کر پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے تو پوری نماز پڑھی ہے، ایک رکعت مکمل پڑھی ہے۔ بہرحال ان کے مقتدی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر نماز کسی کے پیچھے پڑھنے سے امام افضل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ مولوی بتائے، یہ فرقہ پرست، کیا عبد الرحمن ابن عوف کو یہ
رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے نمبر آپ کو بتا دیا ہے، طویل روایت ہے اس لیے میں روایت کو چھوڑ رہا ہوں، آپ اس روایت کو خود دیکھ لیجئے، اسکرین پہ میں دوبارہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ روایت موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر کی جو افضلیت ہمارے ہاں ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے پیچھے دیگر صحابہ نے نماز پڑھی تو لہٰذا حضرت ابوبکر سب سے افضل ہو گئے، تو مجھے بتائیں حضرت ابوبکر نے ایک طویل عرصے تک دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، خود حضرت ابوبکر نے، اور وہ بھی غلام شخص کے پیچھے۔ ابو حذیفہ کے جو غلام تھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے مدینہ منورہ کے اندر، طویل عرصے تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ تو کیا حضرت سالم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان سے افضل ہو گئے؟ کیا ہمارے اہل سنت یہ بات مانتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا کسی کے پیچھے، اس سے وہ شخص امام افضل نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ ہو جاتا ہے تو سالم کے پیچھے حضرت ابوبکر بھی نماز پڑھتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی نماز پڑھتے رہے۔ بخاری کی روایت ہے 692، عبداللہ ابن عمر سے روایت، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لما قدم المہاجرون الاولون العصبۃ، جب مہاجرین اولین یعنی جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی وہ عصبہ کے مقام پر آئے، یہ قباء کے اندر ایک جگہ تھی، عصبہ اسے کہتے ہیں، قبل مقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے تشریف لانے سے پہلے، مدینہ ہجرت سے پہلے مہاجرین اولین جو پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، تو ان کی نماز کی امامت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ وکان اکثرہم قرآنا، اور یہ ان میں قرآن پڑھنے میں سب سے بہترین تھے۔ وکان اکثرہم قرآنا، یہ قرآن پڑھنے میں ان سب سے زیادہ بہترین تھے۔ اب یہ ایک شخص کون تھے کہ جو مہاجرین اولین تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے پہلے ہی ہجرت کی مدینہ کی جانب اور وہاں پر آئے اور حضرت سالم کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے رہے۔ بخاری کی ہی روایت ہے 7175، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے، یہی سند ہے، یہی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، یؤم المہاجرین الاولین واصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ سالم جو ابو حذیفہ کے غلام ہے، یہ مہاجرین اولین جو پہلے ہجرت کرنے والے تھے ان کی امامت کرتے تھے، رسول اللہ کے صحابہ کی امامت کرتے تھے، اور وہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مسجد قباء، قباء کی مسجد میں۔ قباء کی مسجد سے مراد وہ مسجد نہیں، کیونکہ وہ تو رسول اللہ نے آ کر تعمیر کی تھی، مراد یہ ہے کہ جس طرح پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، عصبہ جو مقام تھا جو مسجد کے لیے یعنی نماز کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور اسی کو بعد میں مسجد بنایا گیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد وہ مسجد قباء ہے، کیونکہ ابھی تو مسجد قباء تعمیر ہی نہیں ہوئی ہے، مراد وہ جگہ ہے جو قباء کے لیے متعین ہو گئی اور وہاں پر لوگ رسول اللہ کی آمد سے پہلے ہی نمازیں پڑھتے رہے، تو اس پر ہی بطور مجاز کے مسجد کا اطلاق کیا گیا۔ تو بہرحال نمازیں پڑھاتے تھے سالم، کن کو نمازیں پڑھاتے تھے؟ ان کو کہ جو پہلے ہی ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے تھے، ان میں کون تھے؟ فیہم ابو بکر و عمر و ابو سلمہ و زید و عامر بن ربیعہ، اس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، وہ ابو سلمہ تھے، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ صحابہ کرام اس میں تھے جو حضرت سالم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں کیا حضرت سالم حضرت ابوبکر سے افضل ہو گئے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں عقائد میں یہ شمار کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ، اور پھر استدلال کس سے کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر کی افضلیت کے اوپر، جناب رسول اللہ کے زمانے میں حیات طیبہ میں نماز پڑھائی، جو کہ نہیں پڑھائی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں استدلال کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے روایات پیش کر دی کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں اور وہ نماز پڑھائیں۔ اصل میں بخاری کے اندر جو روایت ہے اس سے پہلے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو مسند لکھی ہے، مسند احمد بن حنبل، اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 3355 ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس روایت پہ گفتگو کروں گا۔ مدعا یہ ہے میرا
کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنی زندگی میں امام علی کو بلانا چاہتے تھے، جسے ہمارے ہاں یہ سنی علماء بیان نہیں کرتے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے بلانا چاہتے تھے؟ امام علی، امام الصحابہ کو بلانا چاہتے تھے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ، آپ اپنے مرض وفات کے اندر جب آپ مریض ہوئے، کان فی بیت عائشہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، وقال ادعوا لی علیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادعوا لی علیا، میرے لیے علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ قالت عائشہ ندعو لک ابا بکر، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ابو بکر کو بلاتے ہیں۔ قال ادعوہ، رسول اللہ نے پھر فرمایا علی کو بلاؤ۔ قالت حفصہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ندعو لک عمر، ہم آپ کے لیے عمر کو بلاتے ہیں۔ قال ادعوہ، حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ قالت ام الفضل، ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ ندعو لک العباس، ہم آپ کے لیے عباس کو بلاتے ہیں جو کہ آپ کے چچا ہیں۔ قال ادعوہ، میرے لیے علی کو بلاؤ۔ بار بار رسول اللہ مطالبہ کس کا کر رہے ہیں؟ علی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، علی علی علیہ السلام، علی کو بلاؤ میرے لیے۔ فلما اجتمعوا رفع رأسہ، جب ان سب نے اس بات پر اجماع کر لیا، جمع ہو گئے، رفع رأسہ، رسول اللہ نے اپنے سر کو بلند کیا۔ فلم یرا علیا، علی کو نہیں دیکھا۔ فسکت، خاموش ہو گئے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے کہا قوموا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ رسول اللہ کے پاس، جو بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہو سب اٹھ جاؤ یہاں سے، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ فجاء بلال، حضرت بلال آئے، یؤذنہ بالصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فقال مروا ابا بکر یصلی بالناس، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ فقالت عائشہ ان ابا بکر رجل حسیر، بعض روایات میں رقیق کے الفاظ آئے، یا رسول اللہ آپ حضرت بکر کا کہہ رہے ہیں، وہ تو دل کے نرم ہیں۔ ومتى ما لا يراك الناس يبكون، لوگ رونے لگ جائیں گے جب آپ کو نہیں دیکھیں گے۔ فلو امرت عمر يصلي بالناس فخرج ابو بکر فصلى بالناس ووجد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين، حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ جاؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عائشہ نے عذر ظاہر کیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ ووجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفسه خفة، اسی میں آپ نے اپنے بیماری سے تھوڑا ہلکا پن محسوس کیا۔ آپ دو آدمیوں کے سہارے نکلے، ورجلاہ تخطان فی الارض، اور آپ کے زمین پیروں اور آپ کے پیر مبارک زمین کے اوپر لگ رہے تھے۔ تخطان فی الارض، زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، نقش بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ فلما رآہ الناس، جب لوگوں نے دیکھا، سبحوا ابا بکر فذهب يتأخر، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے۔ فاوما الیہ ای مکانک فجاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی جلس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ بیٹھے، حضرت ابو بکر تھوڑے سے پیچھے ہٹے۔ وقام ابو بکر عن یمینہ وکان ابو بکر یأتم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس یأتمون بأبی بکر، یأتمون بأبی بکر۔ اچھا، ابھی میں اس روایت کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ادعوا لی علیا، میرے لیے علی کو بلاؤ، رسول اللہ علی کو بلانا چاہتے تھے، اس روایت کو جو سب نے ہمارے ہاں صحیح کہا ہے، حتیٰ کہ شعیب ارناؤت نے کہا اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ ارقم ابن شرحبیل روا لہ ابن ماجہ، ارقم ابن شرحبیل یہ ثقہ راوی ہے اور ابن ماجہ نے اس کی روایت کی۔ وباقی رجال الشیخین، وباقی رجالہ ثقات رجال الشیخین، اور اس کے جو باقی رجال ہیں وہ ثقہ ہیں اور شیخین یعنی بخاری مسلم کے راوی ہیں۔ احمد شاکر نے بھی کہا ہے کہ یہ روایت اس کی سند صحیح، یعنی یہ روایت جو مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے،
بخاری مسلم کے راوی اس کے راوی ہیں، یعنی صحاح ستہ میں سے راوی ہیں۔ اب صحیح بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت نمبر ہے 712۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ 712 باب من اسمع الناس تکبیر الامام۔ امام بخاری نے جو اس کا عنوان دیا ہے، اس عنوان پہ غور کریں۔ اس سے متعلق چیپٹر جو مقتدیوں کو امام کی تکبیر سنائے، یعنی اب روایت سنیے گا۔ مکبر جانتے ہیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مسجدوں میں جب مقتدی زیادہ ہوتے ہیں تو لاؤڈ سپیکر جب کام نہ کر رہا ہو تو امام کے بعد ایک اور شخص بلند آواز سے تکبیرات کہتا ہے، اللہ اکبر، ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ یہاں تک جو اس کو کہتے ہیں مکبر الصوت، یعنی جو امام کی آواز کو بلند کر کے مقتدیوں کا تک دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو وہ خود بھی مقتدی ہوتا ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب روایت کیا ہے؟ 712 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں لما مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرضہ الذی مات فیہ اتاہ بلال یؤذنہ بالصلاۃ۔ یہ وہی الفاظ ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، لیکن بخاری نے وہاں شروع کے جو الفاظ ہیں ادعوا لی علیہ وہ یہاں پہ نقل نہیں کیے۔ اس کے بعد والے جملے ہیں جو مسند احمد کے اندر ہیں، وہاں سے روایت کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال کے اندر جب حضرت بلال نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھائے۔ اس میں آگے یہ ہے، حضرت عائشہ نے جب عذر ظاہر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا ان کننا صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی، تم لوگ تو بالکل، تم عورتیں تو بالکل، مؤنث کا صیغہ ہے، بالکل صواحب یوسف کی طرح، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قصے کے اندر واقعے میں جو عورتیں تھیں تم ان عورتوں کی طرح، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ خیر، فصلی وخرج النبی یحادی بین رجلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرض ہلکا ہوا تو آپ نکلے، دو آدمیوں کے ذریعے سہارا لیا ہوا تھا، کأنی انظر الیہ یخط برجلیہ الارض، وہ کہتے ہیں گویا کہ میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان بنا رہے تھے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ نے فاشار الیہ ان صلی، لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھو، اشار الیہ ان صلی، کہ آپ نماز پڑھیں۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لوگوں کی خیانت، اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ صلی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاؤ، حالانکہ صلی کا مطلب نماز پڑھانا نہیں ہوتا، نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ صلو کما رأیتمونی، حدیث ہے، اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھاؤ نہیں۔ ہاں، یہاں پر نماز پڑھانے کا ترجمہ تب درست تھا کہ جب یہ ہوتا امرہ ان صلی، حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، امرہ بالصلاۃ، لیکن حضور نے اشارہ کیا کہ ان صلی، نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھو، تو کیونکہ آپ خود امامت کرنے جا رہے ہیں۔ اب پوری روایت سنیے گا۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب يتأخر، جب رسول اللہ کو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، فاشار الیہ ان صلی، تو رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ فتأخر ابو بکر، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے، وقعد النبی الی جنبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے کہ لوگوں کو رسول اللہ کی تکبیر سنا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے نہیں، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا رہے تھے، رسول اللہ کی موجودگی کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو امام کی یعنی رسول اللہ کی تکبیر سنا رہے تھے۔ مجھے بتائیں کیا ایک وقت میں دو امام ہوتے ہیں؟ ایک نماز کے دو امام ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر رسول اللہ کی اقتداء میں تھے اور امت جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی اقتداء میں تھی۔ دو امام کسی طور پر بھی ایک نماز کے نہیں ہوتے، ایک ہی امام ہوتا ہے۔ تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی، بلکہ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ نماز پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اگلی جو روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 713، اس میں یہ الفاظ موجود ہے وَكَانَ رسول اللہ يُصَلِّي قَائِدًا يَقْتَدِي ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ والناس مقتدون بصلاۃ ابی بکر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے۔ اب یہ بات یہ بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک وقت میں دو امام نہیں ہوتے ہیں۔ اب میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت نمبر 688، کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدیوں کو کیا چاہیے کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھائیں۔ ہشام ابن عروہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے یعنی عروہ ابن زبیر سے، وہ ام المومنین حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، کہتی ہیں قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتہ وہو شاکن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ فاذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، واذا رفع فرفعوا، جب وہ رفع کھڑے ہوں بلند ہو تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، واذا صلی جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ کیا فرمایا؟ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب اس کی تشریح میں عون المعبود میں، اور جس طرح داؤد راز جو سلفی عالم ہے انہوں نے رحمہ اللہ انہوں نے نقل کیا ہے، حاشیہ لکھا ہے، انہوں نے عون المعبود سے حاشیہ لکھا ہے، اور اسی طرح معالم السنن جو کہ سنن ابو داؤد کی شرح ہے اس سے انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خطابی نے کہا کہ حدیث مذکور میں جہاں حضرت ابوبکر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہونا ذکر ہے جو مقتدی کی جگہ ہے، اور ان لوگوں کا تکبیر کہنا اور ابوبکر کی تکبیروں کا نبی کریم کی تکبیر کے پیچھے ہونا، اس میں واضح بیان موجود ہے کہ اس نماز میں امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، اور یہ آخری نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ جو کس نے پڑھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اچھا، تو مسئلہ یہی ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھائے۔ تو اب یہ اس روایت میں آپ دیکھیں نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ سب سے آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہیں، اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہے۔ آخری اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، اور اب شروع کے جو اوقات ہیں مرض وصال کے، جب آپ تھوڑا سے افاقہ آپ کو ہوتا ہے تب بھی نماز پڑھانے والے آپ ہی ہیں۔ حضرت ابوبکر کا کام جس طرح بخاری نے عنوان دیا ہے صرف یہی ہے کہ آپ مکبر ہیں، امام کی آواز کو آگے پہنچانے والے، یہ نہیں کہ آپ خود نماز پڑھانے والے۔ اور رسول اللہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور دیگر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی مقتدی کی امامت ہوتی نہیں ہے۔ مقتدی کا کام یہ ہے کہ وہ آگے والے کی اقتداء کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کسی کا بھی مسلک نہیں ہے کہ جناب مقتدی مکبر اس وقت وہ دوسروں کا امام ہے، یہ کس کا مسلک ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غور کیجئے، حضرت ابوبکر نے خود رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے کہ لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تھے، یعنی اگر وہ الفاظ صحیح بھی مان لیں تو وہ اقتداء کر رہے تھے کس میں؟ آواز کے سننے میں، کہ وہ رسول کی آواز پہنچا رہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں نہیں یہ اقتداء کر رہے تھے۔ یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے ہمارے سامنے۔ آج تک بتایا گیا امت کو کہ جناب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، استغفر اللہ العظیم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا مأموم یعنی مقتدی بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امامت کی ہے اور حضرت ابوبکر نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ اگر اس طرح کے مسائل ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں اور اس سے استدلال کتنا غلط کیا جاتا ہے کہ جناب حضرت ابوبکر وہ شخصیت ہے کہ جن کے پیچھے رسول اللہ نے نماز پڑھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امت کے لیے خلیفہ ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو مسند احمد کی روایت بتائی کہ رسول اللہ علی کو بلانا چاہ رہے تھے، امام علی علیہ السلام کو،
اور بار بار آپ نے کہا، بار بار آپ نے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو آپ خاموش ہو گئے، آپ چپ ہو گئے کہ جب بلائے نہیں گئے تو آپ خاموش ہو گئے، آپ کیا کہہ سکتے تھے؟ تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جناب یہ جو نماز ابوبکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلیل خلافت نہیں ہے، نہ ہی دلیل افضلیت یہ بن سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔